خطیب پاکستان مقرر شیریں بیان تواڈے اور میرے محبوب ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب قرآن و سنت دی روشنی دے اندروں اپنے خیالات دا اظہار فرماندے نے۔ حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے چل رہا ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے، صرف والیوم تھوڑا بڑھا دے بس، باقی سب ٹھیک ہے۔ مجھے میں نے الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالآخرة هم يوقنون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیر دی پاکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میرے تو قبل تساں احباب جماعت دے جید علماء کرام تو با مقصد خطابات سماعت فرما چکے ہو، خصوصاً برادر مکرم مبلغ اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد ناصر نقوی صاحب حافظہ اللہ بڑا ہی جاندار شاندار خطاب فرما چکن۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام دی زندگی اچ برکت نصیب فرماوے،
اور تھوڑا ساڈا یہ میل بہنا سننا سنانا اللہ سنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے ذریعہ نجات بناوے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے آپ جس دور خاتم النبیین بن کے تشریف گن ہے، ختم نبوت دا تاج پا کے جس زمانے اندر آپ دی یہ ذمہ داری لگی، یہ ڈیوٹی لگی کہ تساں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دا تعارف کراونے اور صحیح مذہب اسلام دی تساں لوگوں کو تلقین کرنی ہے، اس زمانے اس دور اور اس وقت مختلف قسم دے لوگوں عقائد موجود ہیں، مختلف قسم دے نظریے موجود ہیں، مختلف قسم دیاں سوچاں موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں تمام نظریات دا مقابلہ کیتا، آپ نے انہاں تمام سوچاں دا مقابلہ کیتا، استقامت اختیار کیتی، ڈٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ دی خاص توفیق اور عنایت نال انہاں دا مقابلہ کریں انہاں کو تروڑیا ختم کیتا، اور جڑا صحیح نظریہ ہا اور جڑا صحیح عقیدہ ہا ان دی تعلیم کو عام کیتا۔ سب تو پہلا جڑا عقیدہ آئی جو کہ باطل عقیدہ ہا وہ یہ ہے کہ شرک عام آئی۔ یہ بڑی مشہور و معروف بات ہے، انہاں لوگوں اللہ تبارک و تعالی دا تعارف کوئی نہ ہا، وہ مشرکن اللہ دی ذات نال اللہ دی مخلوقات کو شریک کریں دیں، لات منات عزا دی حبل دی پوجا کریں دیں، عبادت کریں دیں، جھک دیں، انہاں دے نا دے چڑھاوے چڑھیں دیں، انہاں دے نا دیاں نظران نیازاں دیں دیں، منتا منیں دیں۔ شرک عام آئی، بت پرستی عام آئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے بد عقیدے اور باطل عقیدے دیا الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال قلع کما کیتا، لوگوں کو توحید سمجھائی، اللہ دا تعارف سمجھایا، اور اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریکن، مشکل کشائن، حاجت روائن، غریب نوازن، غوث اعظمن، داتائن، دستگیرن، اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اندر اور اپنی مکمل صفات اندر وحدہ لا شریکن، این عقیدے کو نبی کریم علیہ السلام نے لوگیں جو پختہ کیتا۔ بے شمار قسم دے عقیدے داہریہ قسم دا عقیدہ موجود ہے، آتش پرستی دا عقیدہ موجود ہے، بھا اور آگ دی پوجا، عیسائی موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، مختلف قسم دے لوگیں دا نبی کریم علیہ السلام نے مقابلہ کیتا۔ انہاں دے وچ ایک اے عقیدہ بھی ہا جو کہ بڑی ہی بد عقیدگی دے اتے مشتمل ہا، لوگوں اے بڑا غلط نظریہ پاتا وینا ہا، جہاں نبی کریم علیہ السلام نے مقابلہ کیتا، وہ اے ہے کہ لوگ مرن تو بعد ول اٹھن دا انکار کرنے ہیں، یعنی این دنیا دے ختم ہون دے بعد آخرت دے قائم ہون دا، میدان معاشر دے سجن دا، اللہ پاک دی عدالت دے لگن دا، اور اللہ تعالیٰ دے سامنے حاضر ہون دا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے سوال و جواب دی نشست لاون دا چٹا انکار کرنے ہیں، آخرت دے منکرن۔ اور یاد رکھا ہے ایک بندے چا اللہ تبارک و تعالیٰ تے ایمان بھی ہوئے، باقی ایمان بھی ہوئے، لیکن وہ بندہ آخرت تے ایمان نہ رکھدا ہوئے، سمجھو دے سارے ایمان بیکار ہیں۔ آخرت تے ایمان ضروری ہے، آخرت دا ایمان بنیادی ایمان ہے۔ ایک بندے کو تو نمازی بناونا چاہتے ہو، کیویں بنے سو؟ جب تک وہ آخرت دا یقین اور ایمان ہی نہیں، وہ نمازی کیویں بن سکتے؟ اگر تسا کہیں بندے کو حلال سمجھاونا چاہتے ہو، اگر ان دے اندر آخرت دا یقین ہی نہیں تے وہ حلال دے بارے کیویں سوچے سی؟ اگر تسا کہیں بندے کو دیندار بناونا چاہتے ہو تے وہ کیویں بن سی جب تک وہ مرن تو بعد اٹھن دی سوچ ہی نہ رکھدا ہو سی؟ اون ٹائم اے لوگ ہن جنہاں دا یہ عقیدہ کہ آخرت کوئی نہیں،
میدان معاشر کوئی نہیں لگنا، قیامت کوئی نہیں آونی، بس اے دنیا فانی ہے، لیکن اے جڑے ویلے دنیا مکوے سی وال بات ہی مک ونجنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے آخرت دے ایمان دا ذکر فرمائے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون۔ توجہ ہے جی، سرکی سمجھ آ رہی ہے؟ آخرت دا ایمان، توجہ میرے ول رہا جی، آخرت دا ایمان ضروری ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ارکان ایمان چھی نمبر 1 ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ اللہ دی ذات تے ایمان، اللہ دے فرشتے تے ایمان، اللہ دے نبییں تے ایمان، اللہ دے کتابیں تے ایمان، اللہ دے فیصلے اور اللہ دی تقدیر تے ایمان، وہ چاہے اچھی ہوئے یا چاہے انسان دے حق بری ہوئے ہوں دے اتے کامل ایمان۔ نمبر 6 والبعث بعد الموت، مرن دے بعد اٹھن تے بھی ایمان ایمیں ضروری ہے جویں اللہ دی ذات تے ایمان ضروری ہے، مرن دے بعد اٹھنا ضروری ہے۔ یاد رکھا ہے اگر بندے دا اے نظریہ نہیں وال تو سمجھو بندہ دیندار بانی نہیں سکتا، یہ ضروری ہے۔ آج جڑے لوگ دین تو دور ہیں نا ان دی وجہ ہی ہے کہ انہاں کو آخرت تے ایمان نہیں رہا، انہاں دا یقین ہی کہیں نہیں۔ یہ جڑے شرابی ہیں، یہ جڑے حرام خور ہیں، یہ جڑے سودی کاروبار کرن، یہ جڑے لوگاں دا حق کھندن، انہاں دی وجہ ہے کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ ہن ذرا توجہ میرے وال رہے، نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر جگہ جگہ دے ہوتے جتنا بھی میلہ دیکھے نا، بھیڑ دیکھے نا، رش دیکھے نا، انہاں لوگاں دے اندر داخل ہوئے ہیں تے اتھوان کی عقیدہ سمجھے ہیں، اللہ تعالیٰ دی توحید آواز کریں ہیں، نبی کریم علیہ السلام دینداری دی بات کریں ہیں۔ مکہ دے اندر ایک بھری ہوئے مجمع اللہ دے پاک پیغمبری نے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کریم دی توحید آواز سمجھنے کھڑن، لوگاں کو دینداری دی اہمیت رسینے کھڑن، لوگاں کو اللہ تعالیٰ دی عبادت پیروی دے فیدے رسینے کھڑن۔ اچانک مجمع دے وچوں ایک بندہ کھڑا ہو گئے، جڑے بندے دا عقیدہ آئی کہ اے جان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، جیڑے بندے دا عقیدہ ہی کہ آخرت کوئی نہیں لگنی، دنیا ختم ہو ونجنی ہے، بندہ مٹی نال مٹی ہو ونجنے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیغمبر دے سامنے بھرے مجمع دے اندر کھڑا ہو گئے، بوسیدہ قسم دی ہڈی چاہتی کھڑے، ہڈی بوسیدہ قسم دی چاہتی کھڑے، جیڑی ہڈی دے ہوتے ماس تے گوشت بھی نہیں ریا، ہڈی چاہ کے آدھا کھڑے، اے اللہ دے پیغمبر تو سب لوگیں کو دین دی بات کریں دے ہو، جنت دے بشارہ سنے دے ہو، جہنم دا باز کریں دے ہو، جہنم کے ڈریں دے کھڑے ہو، اے ڈسواں بلا، اے جڑی ایسا ہڈی چاہتی کھڑے، ان دے ہوتے گوشت نہیں ریا، ایندے ہوتے گوشت نہیں ریا، اے گل گئی ہے، سڑ گئی ہے، اتنا تے مطمئن کرو جا، نماز بعد روزہ بعد حج بعد زکات بعد جنت بعد جہنم بعد آخرت دا سفر بعد، پہلے اے دسو میں یحیی العظام وہی رمیم، اے ہڈی بوسیدہ ہو چکی ہے، گل گئی ہے، سڑ گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، رول گئی ہے، اے ہڈی علیحدہ ہے، گوشت علیحدہ ہے۔ اللہ دے نبی اگر سچے نبی ہو، آخرت اگر سچی ہے، اگر میدان معاشر حق تے لگنے، اللہ نے عدالت لاؤنی ہے، بھلے اے دسواں بھلا این بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے سی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ ادھر بیکھے جی، اعتراض ہے یہ ہڈی کو کون زندہ کرے سی؟ مطلب ہے کہ یہ کوئی نہیں زندہ کر سکتا، انہا مطلب ہے کیا ہے کہ یہ کو توجہ میرے وال رہے انہوں کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ کیڑا بندہ ہے جڑا زندہ کرے سی؟
کیڑی ہستی ہے جڑی زندہ کرے سی، کیڑی شخصیت ہے جڑی زندہ کرے سی، کیڑی ذات ہے جڑی زندہ کرے سی۔ اے میں اعتراض کھڑا کرنا آئی نبی کریم علیہ السلام دے سامنے اللہ دے پاک پیغمبری میں دے کھڑے ان کے بندہ ہی میں اعتراض کرنا کھڑے مجمع دے وچ بندے دے کھڑے تھی من دا مطلب ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی نعوذ باللہ پریشانی بڑھے تاکہ لوگ نبی کریم دی جڑی حیثیت ختم ہو ونجے۔ اللہ پاک وحی دے ذریعے اپنے پیغمبر کو جواب دیتے ہیں اے میرا نبی نے کو ڈاس رہے ہو اگر آدن کے بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے سی تساں جواب دے رہے ہو قل تساں دسا دے ہو قل تساں فرما دے ہو یحیی الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ قرآن سننا چاہتے ہو توجہ میرے وال رہے انہیں کو ڈاس رہے ہو میرے پیغمبر اے آدن بسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے سی انہیں مطلب ہے اے آدن میدان معاشر کو نہیں لگنا حساب کتاب کو نہیں ہونا انہیں کو جواب دے ہو میرے پیغمبر آکھڑے ہو یحیی او زندہ کرے سی این بسیدہ ہڈی کو جائیں کو پہلی واری پیدا کیتا آئی جائیں کو پہلی واری بنایا آئی دنیا کائنات دی کوئی چیز بھی بناونی ہوئے پہلی واری بناون مشکل ہوندی ہے جو دوبارہ تعمیر کرنی پوے تے دوبارہ بناون مشکل نہیں ہوندا کمرہ بناونا ہوئے چار دیواری بناونی ہوئے مسجد بناونی ہوئے مکان بناونا ہوئے یہ سپیکر بناونا ہوئے کوئی چیز بناونی ہوئے پہلی واری بناون مشکل ہوندی ہے اُنہا خاکہ بناونا ہوندے تے اوکو بناون بڑا مشکل ہوندے اگر یہ شے خراب ہو ونجے ایک کو دوبارہ مرمت کرنا مشکل نہیں ہوتا انشاءہا اول مرہ اللہ کریم نے فرمائے اللہ دے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے جڑے اللہ پاک نہیں ہڈی کو پہلی واری پیدا کیتا جڑے ویلے ہی ہڈی دا نام و نشان بھی کہنا ہوتے چلو ہڈی موجود ہے ایدے ہوتے گوشت لامن مشکل کہنی اے میرا پیغمبر ڈاس نے اللہ پاک کو زندہ کرن دے قادر ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم وہ ہر شاید تخلیق دے ہر قسم دے گر جان دے ہر شاید کو بناون دے گر جان دے او کو پتہ ہے انسان کیویں دوبارہ بناونے او کو پتہ ہے دنیا دوبارہ کیویں بناونی ہے او کو ہر شے دا پتہ ہے او ہر شے جاندا ہے اللہ پاک نے بے مقام تے فرمایا انا نحن نحیی الموتى اساں مردے کو دوبارہ زندہ کرنے حضرات قیامت دا یقین برحق ہے اگر چاہدے ہو سا حرام کے بچ ونجو اے عقیدہ بناؤ جو مرن دے بعد اٹھن برحق ہے جڑا مرن دے بعد اٹھن کو برحق سمجھ دے ہو بندہ کنے شرابہ نہیں پی سکتا جڑا مرن دے بعد اٹھن دے اللہ دے سامنے حاضری کو حق سمجھ دے کریں اللہ نال شرک نہیں کر سکتا جڑا میدان معاشر تے یقین رکھدا ہوئے ایک نہیں ماں باپ دی نافرمانی نہیں کر سکتا جڑا بندہ اللہ دی عدالت دی حاضری تے یقین رکھدا ہوئے ایک نہیں بدعت نہیں کر سکتا ایک نہیں سودی کاروبار نہیں کر سکتا ایدے دل وچ وال حاضری اللہ تصور آوے نہ رہے اللہ پاک نے قرآن کریم دے کئی مقامات نے یہ بات سمجھائی ہے اللہ پاک فرمے دے عقیدہ بنا مرن دے بعد اٹھن برحق کے والوزن یوم اذن الحق اللہ دے ترازو لے ساں میں قیامت لینا میں عمال تو لے ساں میں اللہ تجھے نیکیں تے بجیں کو علیدہ کرے ساں بے مقام تے اللہ نے فرمائے یہ عقیدہ رب نے سمجھے ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم اللہ نے فرمائے ہر نعمت دے بارے تجھے کے سوال کرے ساں اگر قیامت دا دین نہ لگنا ہوئے والوزن یوم اذن الحق دا کیا مانا اگر قیامت دا دین نہ لگنا ہوئے ایک
ایک ایک نعمت دے بارے اللہ دے میں سوال کرے سوال دا کیا مانا اللہ پاک قرآن کریم دے بے مقام دے فرمے دے ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا اللہ پاک فرمے دے دنیا کائنات والے اے جہان عارضی ہیں اصل تے مرن دے بعد دا جہان ہے جیڑا بندہ آخرت والے جہان تے یقین کر گنے اللہ کو ایمان نصیب کر دیں دے اساں جڑے اپنی دھی بہن دا حق کھندے ہیں جناب رسول پاک دی مخالفت کرنے ہیں نمازاں ضائع کرنے ہیں پتہ ہے کیوں ساڑے مرن دے بعد اٹھن دی تو کوئی سوچ ہی کہنے یہ جڑا بندہ روندا ودا ہوندے اللہ دے ڈر کے سمجھو ہی بندے چ ڈر رہے کہ میں مرنے اٹھن دے بعد رب دے سامنے پیش ہونا یہ کو ڈر رہے جیڑا بندہ کہیں جھیڑے دا جواب نہیں دینا سمجھو ہی بندے کو یقین ہے میں اللہ دے سامنے حاضر ہونا جیڑا بندہ نماز دا وقت ضائع نہیں کرنا سمجھو ہی کو یقین ہے کہ میں اللہ دے سامنے حاضر ہونا جیڑا بندہ لوگیں دے حق نہیں کھندا ہر کہیں کو حق واپس کرنے دے انتقامی ذہن نہیں رکھدا درگزر کرنے دے معاف کر دے جیڑا بندہ اللہ دا در چھوڑ کے در دے اتے شرک نہیں کرنے دا جھکدا نہیں ڈر دے کہ اللہ دے سامنے میں حاضر ہو ساں تو کیڑے منہ نال حاضر ہو ساں اسلام کو سمجھن دا ذریعہ ایمان کو سمجھن دا ذریعہ پکا مسلمان بنن دا ذریعہ اللہ دے ولی بنن دا ذریعہ اور اپنے آپ کو ہر قسم دی خرافات اور بدعات اور رسومات اور ہر گناہ اور معصیت تو بچاون دا ذریعہ ہے اگر اسا چاہنے ہیں کہ اسا قبر دے عذاب تو بچوں جہنم دی بات تو بچوں اللہ ساڑے اتے رحمت کرے شرک تو بچوں بدعت تو بچوں بلہی کوئی طریقہ ہے کہ ذہن بڑھاؤ عقیدہ بڑھاؤ کہ مرن دے بعد اٹھن برحق ہے کہ نہیں اٹھنے کے نہیں اٹھنا وہ مرن دے بعد اٹھنے کے نہیں اٹھنا اللہ پاک نے قرآن کریم میں تمہارے سامنے کچھ قرآن پاک دیاں ایتاں پڑھنا چاہنا جنہ آیات اچ اللہ نے مسئلہ سمجھائے کہ مرن دے بعد اٹھن برحق ہے سننا چاہتے ہو تساں بھی اٹھنے کے نہیں اٹھنا چلو تساں شاید نہ اٹھنا ہوئے اساں دے اٹھنے متاں تساں کو اسٹام لکھا بھائی ودے ہو بھی کوئی نہیں اٹھنا مرن دے بعد تے اٹھنے بھائی یہ ریل پیل ہے دکانداری ہے پیسہ یہ انکم ہے آمدنی ہے بینک بیلنس ہے کاروبار ہے تجارت یہ دنیا دے نخرے تے آکڑ تے تکبر یہ ساری چیزاں یہ سہ تاکن دم تاکن جو ہی موت آئی مرن دے بعد تو اٹھنے ہیں اللہ دے سامنے حساب ہونے اگر نہ اٹھنا ہو گیا دیکھنا میری طرف ہے ذرا تھک تو نہیں ہو گئے اگر نہ اٹھنا ہو گیا اللہ دے سامنے حاضری نہ ہو گیا اللہ ہی نہ فرماوے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها یومئذن میں جڑیاں آیات پڑھ ساں تا لفظ یوم موجود ہو سی یومئذن مراد او نہیں قیامت اللہ نہیں سمجھ آئیے نہیں آئی یومئذن مراد قیامت اللہ نہیں اے مدسایا میں نہ پہ بھئی او دیوی آمنے آخرت دا دین برحق کے مرن دے بعد اٹھن برحق کے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے قبرستانہ نو ویکھ لے پتہ چل جائے گا یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اسپتال نو ویکھ لے پتہ چل جائے گا یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے نبی نے نو ویکھ لے ٹھنڈے لولے لنگڑے نو ویکھ لے معذورا نو ویکھ لے در تے جگہ جگہ تے پنڑ تے منگن والے نو ویکھ لے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مرن دے بعد اللہ دی عدالت برحق مرن دے بعد اٹھن برحق اللہ کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اللہ پاک نے مرن دے بعد اٹھن کو برحق بنائے. اگلی آیت کریمہ لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي توویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ کلا انہا لذا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر وتولا. اللہ پاک نے بے شمار مقامات مسئلہ سمجھے. اے دنیا کائنات زندگی بسر کرنا لیا جی میں تیری زندگی برحق کے جڑے ویلے موت اسی موت دے بعد اٹھن بھی اللہ دی بارگاہ وچ برحق کے. حاضری دیونی ہے کہ نہیں؟ جیڑی بجلی استعمال کریں دے ہو اوندا حساب دیں دے ہو کہ نہیں؟ بولیں دے نہیں وے. جیڑی کریانہ سٹور تو تساں دکان تو راشن گھن دے ہو ضرورت دا اوندا حساب دیں دے ہو کہ نہیں؟ کپڑے دا حساب، جتی دا حساب. کیا خیال ہے؟ جیڑے بال کو تساں خرچی دے ہو یا 1000 ڈو دے کے شہر بھیجو کوئی سودا سلف گھنن واسطے واپسی دے ہو کہ نہیں؟ حساب گھن دے ہو کہ نہیں؟ اللہ دے والے تا مذاق تھئی نا کہ میں تو کو زندگی دے ماں تے وال تو کو اٹھاواں نا تے توارے کہ نہیں حساب نہ گھننا وال تا نا انصافی تھئی نا. میں تو نے کہ حساب گھننے تو سامنے میری بارگاہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جیڑی حالت جو بندہ پیدا ہونے ہوں حالت جو قیامت نہیں کھڑا تھی دے. جیڑی حالت جو بندہ دنیا جائے آئی پہلی حالت کیا آئی؟ جڑے ویلے ماں دے پیڑ دے باہر بچان دے اولے کیفیت ہوندی ہیں بال دے جسم تے کپڑے کہنی ہوندے. اللہ دے نبی فرمائے جڑی حالت جو بندہ پیدا ہوندے وہ حالت چلا دی بارگاہ پیش ہوندے. یعنی جڑے ویلے پیش تھی سی اولے دے جسم تے بھی کپڑے کہنی ہوندے. جڑے ویلے بال ماں دے پیٹ چوندے ایدی دوجی کیفیت ہوندی ہیں ایدے ہاتھ خالی ہوندے. اے اللہ دی بارگاہ جڑے ویلے قیامت لڑیاں سی ایدے ہاتھ خالی ہو سن. تے تیجی کیفیت اندہ ختنہ کہنی تھیا ہویا ہونا جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ جایا اے بغیر ختنے دے آیا کھڑا ہو سی سورج سوانے دے برابر ہو سی. اللہ پاک نے فرمائے جڑے بندے دے دلچ میدان قیامت دا تصور آگئے جڑے بندے دے دلچ اللہ دی عدالت دا خیال آگئے اللہ پاک کو اسلام ایمان دی سمیں نصیب کرنے دے. اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ. اللہ پاک نے سارے مقامات یہ باتاں سمجھائیں. اللہ دے آسمان نے ترٹ ونجنے سورج نے بے نور ونجنے چاندر نے ختم ونجنے تاریاں دی روشنی مک ونجنی ہے زمین دے زلزلہ ونجنے دنیا کائنات دی ہر شے بک ونجنی ہے. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. قیامت برحق ہے یا نہیں؟ بولو. اچھا بھائی جان اے دسو جب مرن دے بعد اٹھنا ہوئے اللہ دے سامنے حاضری دیونی ہوئے پوری زندگی دا حساب ہی دیونا ہوئے ول کیڑی چیز دا تکبر ہے؟ ول آکڑ کیڑی چیز دی؟ ول کیڑی بنیاد دے اتے ماں باپ کو کھلے مرنے ہیں؟ کیڑی شے تے اترا میں ہیں؟ وہ چیز کیڑی ہے جڑی چیز تے اللہ دا در چھوڑ کے غیر دے در تے جھک دے ہیں؟ جب مٹی نال مٹی ہونے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى. جب ساری کیفیت یہ ہے کہ مرن دے بعد ایسا مٹی ہونے والا اللہ دی بارگاہ پیش ہونے
سورج سوانے سے دے برابر ہو سی، زمین تانبے دی طرح گرم ہو سی، پوری زندگی دا حساب لیونے ول آکڑ کیڑی شے دی، ول بے نماز کیوں ہیں، ول قرآن دی تلاوت کیوں نہیں سے کریں دے، ول سچ بول کے کاروبار کیوں نہیں سے کریں دے، ول جھوٹ کیوں بولیں دے، غیبت کیوں کرنے ہیں، چغلیاں کیوں پہنے ہیں، لوگیں دا حق کیوں کھنے ہیں، کیڑی بنیاد دے ہوتے ہیں لوگیں دا قتل کرنے ہیں۔ جب اللہ دی بارگاہ پیش ہومنے ول تماشا کیڑی شاہدہ، جب اللہ دی بارگاہ بغیر کپڑے دے حاضر ہومنے ول پھوت تے تکبر کیڑی شاہدی، ول جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ حاضر ہونے ول کیڑی شاہ ہے جڑی تے کو نماز کے دور کی تھی ودی ہے۔ اللہ قرآن اچ بے شمار جائیں تے دسیں دے کہ مرن دے بعد اٹھن بر حق ہیں، مرن دے بعد تو سامنے میری بارگاہ اچ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے خیال ہے کوئی جب تک تسی شیر شور نہیں سنو گے نا تب تک تو ہوش نہیں آئے گی، ہے نا؟ قرآن پاک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میں انشاءاللہ حالت میں تمہید بن رہے ہیں، شیر بھی سنا مانگا تو انشاءاللہ، توجہ میرے ول رہے، میں جڑی گل سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ مرن دے بعد بولو اٹھنے کہ نہیں اٹھنا؟ وہ جدوں اٹھنا ہے تو پھر نماز کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جدوں اللہ نو حساب دینا پھر نشہ کیڑی شاہدہ؟ ہاں جی کیڑی شاہدہ نشہ ہے؟ جدوں اللہ دے سامنے حاضر ہونا ہے پھر داڑیاں کٹان دا کی فائدہ؟ جدوں اللہ دے سامنے حاضر ہونا ہے پھر بچیاں دا حق کیوں کھانا ہے؟ کیڑی چیز ہیں؟ ادھر ویکھیا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے مرن دے بعد، ادھر ویکھیا جائے اٹھن بر حق ہے۔ اللہ فرمے دے میرے بندے دے وچوں ایک بندہ آئی جڑا ہی میں سفر پیا کرنا آئی، سفر کریں جے ایک وستی دے وچوں گزری ہے، ایک وستی دے وچوں پیا گزردا آئی، وہ وستی آئی کئی دورے چاباد ہوندی آئی، شہر بھریا ہوئے آئی تے اچانک نظر پائے گئی یہ وستی الٹی تھئی پئی آئی، چھتیں دے بل ڈٹھی پئی آئی، وستی میں کھولے بنی کھڑی آئی، خالی کمرے ان دیواراں ڈہن جان تے چھتوں ڈہ چکیان۔ اللہ پاک نے فرمائے جڑا سادا بندہ اے سفر پیا کریں گا ایدے نال کھاون پیون دا سامان بھی اے سواری دے ہوتے سوارا جنگل دے وچوں پیا گزردا آئی، جڑے ویلے ہی مستی دے وچوں گزرے اللہ پاک فرمے دے سارے کے سوال چا کیتے سی او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، جڑے ویلے وستی چھتیں دے بل ڈٹھی پئی آئی تے بندہ کوئی نہ پیا لبدا آئی، وستی اجڑی پئی آئی تباہ ہوئی پئی آئی، اللہ پاک فرمے دے ول بندہ سدا کھن لگا قالا اے بندہ سدا جواب لیون لگا انا حاضح اللہ بعد موتہا۔ سوال تے غور کرے آجے، سوال تے غور کرے آجے، کہنے لگا جی اللہ اے اللہ جی اے دسو بلا اس بستی نو تساں کیویں زندہ کرو گے؟ انج نہیں کیا بھی کون زندہ کرے گا، انج نہیں کیا، اگر کون دا لفظ بول دے یہ مطلب ہے انکار کر رہے سن، انکار نہیں سی۔ حضرت عزیر کہنے لگے میرا یقین ہے اس بستی نو تساں زندہ کرو گے لیکن صرف اے دس دے ہو کیویں زندہ کرو گے، اس نو کیویں زندہ کرو گے؟ اجڑ گئی بستی، اے اللہ دس دے یحیی حاضح اللہ بعد موتہا، انا یحیی کیویں زندہ کرو گے؟ ذرا غور کرے جے اللہ کریم نے کی فرمایا، جڑے ویلے اللہ
اللہ پاک نے مسئلہ سمجھاونا تے سمجھاون دا کیڑا طریقہ اختیار کیتے اللہ کریم نے کچھ سوالوں دے جواب پریکٹیکلی سمجھاونے پندن کچھ سوالوں دے جواب پریکٹیکلی سمجھاونے پندن جویں ایک سبجیکٹ ہے بایو جڑے بچے پڑھتے ہیں انہوں نے پتہ ہے ٹیچر حضرات بھی بیٹھے نے پڑھے لکھے بھی بیٹھے نے بایو پریکٹیکل نال سمجھ آندی ہے کیمسٹری بھی پریکٹیکل نال سمجھ آندی ہے انہوں دی لیب بنی ہوئی ہوندی ہے انہیں بچیاں نو بھیج کے اتنے پریکٹیکلی سمجھایا جاتا ہے کچھ جواب پریکٹیکلی سمجھانا پیندے نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ کریم نے اپنے اس بندے نو موت دے دیتی سوال ایسی اس بستی نو کیویں زندہ کرے گا جواب ہے انہوں خود نو موت مل گئی ادھر ویکھیا جے موت آ گئی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ موت آ گئی موت چلدی رہی قرآن ہے تیسرا پارہ ہے چلدی رہی اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھایا ہے اللہ کریم نے فرمایا دسو میرے پیغمبر میرے بندے تساں کتنا عرصہ رہے ہوئے تھے حضرت عزیر کہنے لگے لبستو یومن او بعد یوم انج لگتا ہے جی میں ایک دن رہا ہوا یا ایک دن دا بعد حصہ رہا ہوا اللہ پاک نے فرمایا بل لبستا میادام نہیں تساں تا 100 سال ہو گئے نے تو انو ایتھے ستے ہویا تو انو ایتھے موت آیا ہویا 100 سال حضرت عزیر زمین دے اوپر پے ہوئے نے زمین دے اوپر موجود نے 100 سال دا عرصہ گزر رہے ہیں تے ان عرصیاں دے وچ ہوا دے طوفان بھی آندے رہے تے دھوپ بھی آندی رہی گرمی سردی دا موسم بھی آندہ رہے چرند پرند بھی چہک دے رہے لوگاں دی ریل پیل بھی رہی گزر بھی رہے حضرت عزیر نو پرندیاں دی آواز دا پتہ نہیں چلیا حضرت عزیر نو دھوپ تے گرمی تے شدت دا بھی نہیں پتہ چلیا حضرت عزیر نو دن تے رات دا بھی نہیں پتہ چلیا جواب اندر کی کہہ رہے ہیں ایک دن یا ایک دن دا باز حصہ رہے ہیں اللہ پاک فرماندہ ہے بل لبستا میادام 100 سال دا عرصہ ہو گئے اللہ پاک نے عقیدہ سمجھا دیتا اے میرا بندہ ہے جنہوں میں موت دیتی ہے 100 سال دا عرصہ تا زمین دے اتے میں سمائی رکھے ہے تے 100 سال دے عرصے وچ حضرت عزیر نو نہ زندیاں دا پتہ چلے ہے نہ چلن والیاں دا پتہ چلے ہے نہ پرندیاں تے چرندیاں دا پتہ چلے ہے نہ گرمی تے سردی دا پتہ چلے ہے نہ دن دی روشنی تے رات دی تاریکی دا پتہ چلے ہے تے جڑا زمین دے وچ وڑ جائے من مٹی ہیٹھ چلا جائے اللہ فرماتا ہے انہوں کیویں پتہ چل جائے گا ساری کائنات دا کنٹرول او دے ہاتھ کیویں جائے گا سارے اختیار میرے اللہ کریم دے قبضے دے اندر نہیں اللہ دے علاوہ کسی دے ہاتھ دے اندر نہیں جڑے ویلے بندہ مر جائے بے بس ہو جاندہ ہے جڑے ویلے بندہ مر جائے بے اختیار ہو جاندہ ہے مرن اللہ بندہ دعاواں نہیں سندا مرن اللہ بندہ سورا نہیں سندا مرن اللہ بندہ پکارا نہیں سندا مرن اللہ بندہ حاجتاں روا نہیں کردا مرن اللہ بندہ مشکل کشا نہیں ہوندا مرن اللہ بندہ ساڑھے معاملات مقدر تبدیل نہیں کر سکتا بندہ جیندہ ہوئے یا بندہ مویا ہوئے او دے واسطے کوئی شے نہیں واسطے ہے تو میرے اللہ کریم دے ہے اللہ پاک نے فرمایا ساں تو انہوں مسئلہ سمجھانا سی اے دسو توڑی سواری کتے ہیں حضرت عزیر نے سجے کھبے ویکھیا جڑے خچر تے چڑھ کے آئے سن او خچر انج بنیا ہویا ہے جیویں او بستی بنی ہوئی سی خچر تے بستی دی کیفیت برابر یہ قرآن پاک میرے سامنے خچر دی کیفیت تے بستی دی کیفیت برابر بالکل وہی کیفیت اللہ نے فرمایا اساں تانوں ہن دساں گے جو بستی اسی کیویں زندہ کریں گے ہن دساں گے تانوں یا اللہ کیویں دسو گے اللہ نے فرمایا تساں انج کرو فانظر یہ دیکھ رہے ہو نا ادھر دیکھو اللہ نے فرمایا تساں ویکھو وانظر الہی مارے کا اپنی سواری وال ویکھو خچر وال ویکھو حضرت عزیر نے سواری وال ویکھیا خچر وال ویکھیا اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اسائیں نشانی بنائیے تورے واسطے اللہ پاک نے دیر نہیں لئی
گوشت تے ہڈیاں میں چڑھا کے اللہ نے اتے چمڑی بھی لا دی تھی. اللہ نے میں منٹ نہیں لایا, مردہ سواری کو اللہ نے زندہ کر دکھایا. اللہ پاک نے فرمایا اچھا ہونے دیکھو تو آدھے کٹھے روٹی پانی بھی ہے یا کہنا آئی جی اللہ وانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنہ. تو سان اپنے کھانے پینے دو دیکھو. حضرت عزیر نے کھانے پینے دو دیکھا, کھانا پینا بدبودار کوئی نہ آئی, ایمیں موجود آج میں تازہ فریش بن کے آیا ہوئے. کھانا فریش سواری مردہ, کھانا فریش سواری. دو جواب مل گئے, دو جواب مل گئے. سواری نو زندہ کر کے اللہ نے دس دیتا اسا اس بستی نو بھی ایویں زندہ کرانگے جی میں تواڈی سواری نو زندہ کیتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تے دوسرا مسئلہ ہے بھی سمجھا دیتا, مرن تو بعد ساڑی مرضی, ساڑی مرضی اسی کسے بندے دا حشر کھوتے ورگا کریے, ساڑی مرضی اسی کسے بندے دا حشر ناشتے علی کار کریے. جی میں تواڈے ناشتے دا حال بنایا ہے کچھ لوگاں دا حال انج ہوئے گا مرن دے بعد, تے جی میں تواڈی سواری دا حال ہویا ہے کچھ لوگاں دا مرن دے بعد انج حال ہوئے گا. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی عذاب قبر بھی حق تے ثواب قبر بھی. بولو بھئی, عذاب قبر بھی حق تے ثواب قبر بھی. ساڑی مرضی اسی کسے نو مرن تو بعد جنت دے دئیے, تازہ رکھیے جی میں توڑے ناشتے نو فریش رکھے ہے. تے ساڑی مرضی اسی مرن تو بعد کسے نو انج مردار کر دئیے جی میں توڑی سواری نو کیتا سی. لیکن دعا صورتاں انچ اسی پھر قیامت اللہ دن سجاواں گے, انہاں نو دوبارہ کھڑا کریں گے, اپنے سامنے حاضر کریں گے, پھر زندگی دی ایک ایک نعمت دا سوال کریں گے. مرن تو بعد اٹھن بر حق ہے کہ نہیں؟ بولو بولو. یہ مطلب ہے جیڑے بندے دی زندگی ناشتے ورگی ہے او دی آخرت بھی سونی, اور جیڑے بندے دی زندگی جانور ورگی ہے او دی آخرت بھی کوجی. جانور اندر زد ہوندی ہے, جانور اندر شعور نہیں ہوندا, جانور نو اپنے پرائے دا پتہ نہیں ہوندا. جیڑا اپنی زندگی رہ کے اپنے پرائے دا پتہ نہ کر سکے, زد اپنے اندر پیدا کرے, شعور نہ رکھے, او دا آخرت دا انجام بھی برا ہے. اور جڑا ناشتے دی طرح رہے, ناشتہ پتہ کی ناشتہ کسے دوجے دے فائدے چاہندا ہے, ناشتے کرن نال کسے دی بھوک ختم ہو جاندی ہے. ناشتہ مسکیناں دا سہارا ہے کہ نہیں؟ ناشتے اندر جڑا نرم ہو جائے اللہ دی آخرت بھی سونی کر دیندا ہے. ناشتے اندر جڑا کسے دوجے بندے نو فائدہ دین جائے لگ جائے اللہ او دی آخرت سونی کر دیندا ہے. حضرات یہ چند گلاں میں کیتیاں نے کہ مرن دے بعد اٹھنا برحق ہے کہ نہیں؟ بولو. اللہ نے پوچھنا کہ نہیں؟ سوال ہونا کہ نہیں؟ کان دے بارے, اکھ دے بارے, زبان دے بارے, ہاتھ دے بارے, پیر دے بارے, او بابا اللہ نے پوچھنا ہے. یہ ساری دنیا دے بارے اللہ نے پوچھنا ہے. تساں یہ دسو تساں حساب دے سکتے ہو؟ دے سکتے ہو؟ میں دے سکتا؟ اللہ دی قسم ہے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا سی اللہ دے نبی قیامت دن کون لوگ نے جڑے تباہ و برباد ہون گے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے جس بندے کو حساب شروع کر دیتا سمجھ لو بندہ برباد ہو گیا. توڑا کی نظریہ ہے؟ اللہ پوچھے تے اسی جواب دے سکنے ہیں؟ اسی اپنے علاقے دے جج نو جواب نہیں دے سکتے. رب دے سامنے تسی کھلو کہ کیویں جواب دیو گے؟ اللہ نے توڑے تو پوچھ لیا میرا در چھڑ کے غیر دے در تے کیوں جان دے سو, کی جواب دیو گے؟ اللہ نے پوچھ لیا میرے محبوب نو چھڑ کے غیران وال نسبت کر کے پیروی غیران دی کیوں کر دے سو, کی جواب دیو گے؟ اللہ نے پوچھ لیا میرے پیغمبر دے چہرے تے داڑھی سجی سی میں رب نے سجائی سی تسی کٹ دے رہے ہو, کی جواب دیو گے؟ اللہ کہے کہ میں قرآن تو کیا سی حلال کھاؤ تسی حرام کیوں کھان دے رہے, دسو اللہ نو کی جواب دیو گے؟ اگر جواب دے سکتے ہو تے ہمت کرو جی میں توڑا دل کرے زندگی بسر کرو. جے جواب نہیں دے سکتے خدا را میں ترلا کردہ آج وقت ہے سنبھل جاؤ, تیاری کر لو, زندگی اونج گزارو جی میں قرآن تے حدیث کہے. اللہ دنیا بھی سونی کر دے گا, اللہ آخرت بھی سونی کر دے گا. لازم ہے کہ بندہ اپنی آخرت دی فکر کرے, تیاری کرے. وہ کسی دا دل نہ رسایا کرو, کسی نو ناراض نہ کریا کرو, کسی دا حق نہ کھایا کرو. میرے نبی پاک نے فرمایا ایک بلشت ایک ہاتھ جتنا جڑا بندہ کسی دی زمین تے ناجائز قبضہ کرے اللہ قیامت والے دن 7 زمینہ دا توق تے پٹا بنا کے اے دے گل وچ پا دے گا. چوک زمین اگر چوک سکتے ہیں. اسی اپنی بھیڑ دا حق تے نہیں کھا گئے,
اسی اپنی دھی اور اپنی بیٹی دا حق تا نہیں کھا گئے، اپنے پترنوں تو سارا کچھ نہیں دے دیتا کدھرے، اسی کسے دا قرضہ لے کے کھا تا نہیں گئے، اسی کسے دا حق تا نہیں رڑک گئے۔ اے نہ ہوئے عقیدے دی گل وچ آ کے اسی بابا موحداں، اسی اہل حدیثاں، اسی اہل سنت ہاں، نہیں، معاملات بھی ضروری نے، اخلاقیات بھی ضروری ہے۔ بھائیو ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ مرن تو بعد اٹھن برحق ہے، مرن تو بعد بولو بولو، اے جہان تو ویسے ہی ختم ہے، جلے بندہ مر جاوے نا پتہ کی کہندا ہے جنازہ، اے زبان حال نال کی کہندا ہے، اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی ویندا، عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا، اللہ بیلی ہووی سجنو، اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی ویندا، عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا، اللہ بیلی ہووی سجنو، اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی ویندا، عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا، اللہ بیلی ہووی سجنو۔ روز قیامت ملے تھی سن سجنو ہن کر لاو نا، ایک تل محض نہ مہلت ملسی مفتی شور مچاو نا، روز قیامت ملے تھی سن سجنو ہن کر لاو نا، ایک تل محض نہ مہلت ملسی مفتی شور مچاو نا، منی وینداں حکم الہی، منی وینداں حکم الہی، ہر ایک تو مکلائی وینداں، عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی وینداں، اللہ بیلی ہووی سجنو، اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی ویندا، عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا، اللہ بیلی ہووی سجنو۔ چھوڑی ویندا مال جگیراں لوگ بیگانے کھاسن پہ، چھوڑی ویندا مال جگیراں لوگ بیگانے کھاسن پہ، اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ، اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ، ٹر گئے کئی سلطان سکندر، ٹر گئے کئی سلطان سکندر، یہو کچھ میں سمجھائی ویندا، عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا، اللہ بیلی ہووی سجنو، عملہ باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیراں دے، عملہ باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیراں دے، کوئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غزلیراں دے، کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غزلیراں دے، کوئی کہیں دا یار نہیں بندا، کوئی کہیں دا یار نہیں بندا، کوئی کہیں دا یار نہیں بندا، سب نو میں ازمائی ویندا،
عملاں باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے دا اللہ بیلی ہووی سجنو غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا ہاں پچھتیندا ہاں غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا ہاں پچھتیندا ہاں قبر حشر دی منزل بھاری تہوں ویندا تڑپیندا ہاں متن آکھیں میں امیراں قبر کڈسی تیجاں لیراں متن آکھیں میں امیراں قبر کڈسی تیجاں لیراں وچ قبر دے وڑت سہی مومن بندہ رب کو سجدہ کرت سہی عمرہ گالیوں وچ گناہ ہن نمازاں پڑھت سہی غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا ہاں پچھتیندا ہاں قبر حشر دی منزل بھاری تہوں ویندا تڑپیندا رب رحیم غفور سنی دے رب رحیم غفور سنی دے آس ایا ایک لئی ویندا عملاں باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے دا اللہ بیلی ہووی سجنو بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیاں مک لیندا ہے خواہش قبیلہ آخری منزل قبر تئی پچھویندا ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیاں مک لیندا ہے خواہش قبیلہ آخری منزل قبر تئی پچھویندا ہے واپس ہر کوئی عہدہ ویندے واپس ہر کوئی عہدہ ویندے میت نو دفنائی ویندا عملاں باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے ویندا اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنو آج میں جھوک لڑائی ویندا عملاں باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے نا اللہ پاک نے سچ فرمائے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون مرن تو بعد اٹھن برحق کے بھائی جان کپڑے ایتھے رہ جانے نے زمینہ ایتھے رہ جانیاں نے برادریاں ایتھے رہ جانیاں نے ماں باپ نے بھی نہیں پہچاننا اولاد نے بھی نہیں پہچاننا عمل ہوئے گا تے کامیابی ہوئے گی عقیدہ ہوئے گا تے بندہ سرخرو ہوئے گا ورنہ ایتھے رہ جانی ہے ہر شے اے میری دعوت فکر سی نمازاں ضائع نہ کرو نمازاں ضائع نہ کرو دو نمبری تواڈے اندر نہیں ہونی چاہیے منافقت نہیں ہونی چاہیے سچ ہونا چاہیے عقیدہ توحید ہونا چاہیے اللہ تو دعا عمل دی توفیق بخش عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے عورت اپنے پورے جسم نو چھپا کے نماز پڑھے گی ٹخنا بھی ادا چھپے ہویا ہوئے سر بھی ادا چھپے ہویا ہوئے لباس ہوئے کھلا اور او دے پورے جسم نو ڈھانپ رہا ہوئے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اور مرد جڑا او شلوار اپنی ٹخنے تو اچھی کرے گا اگر مرد دے سر تے کپڑا نہ بھی ہوئے او دی نماز ہو جائے گی اور دوسرا فرق جدو مردوں نو جماعت کرائے گا وہ اگے کھڑا ہوئے گا ایک صف جتنا تو پیچھے صف بنے گی عورت اگر عورتوں نو نماز کرائے گی تو وہ پہلی صف دے درمیان اندر بیچ اندر تھوڑا آگے ہو کے کھڑی ہوئے گی باقی کوئی فرق نہیں ہتھیں بنن دا کوئی فرق نہیں عورت جتھے ہاتھ بن دیئے مرد بھی اتھے بنے یعنی عورت بھی سینے تے بن دیئے مرد بھی سینے تے بنے بدعت کا مختصر تعارف کر دیں پلیز
پلیز پلیز یہ مطلب ہے بدعت دا کہ ہر او کم ہر او کی کہہ میں ہر او کم جنوں دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے کیتا جائے اور اس کم دا ذکر قرآن حدیث وچ موجود نہ ہوئے انہوں بدعت کہنا نہیں سمجھے ہر او نواں کم ہر او کم جنہوں ثواب سمجھ کے کیتا جائے شریعت سمجھ کے کیتا جائے لیکن او دا شریعت اندر ذکر نہ ہوئے انہوں بدعت کہنے نے اور بدعت گمراہی ہے کلو بدعت زلالہ کلو زلالت فی النار ہر گمراہی جہنم دا ذریعہ پکی قبر کا میت کو اجر یا عذاب ملے گا یا نہیں نہیں پکی قبر دا کوئی تصور نہیں ویسے بھی اسلام ہے کچی قبر بنانی چاہیے بس ایک بلشت جتنا قبر زمین تو تھوڑی اونچی ہوئے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بلایا پھر انہوں نے روانہ کیتا بے قبراں جڑیاں ایک بلشت تو اوپر اونچیاں نے نا انہوں نے مٹا دیو صاف کر دیو پھر صاف کیتیاں گیاں مٹائیاں گیاں ایک پکی قبر دا تصور ساڑھے پاسے برے صغیر پاک و ہندے چے عرب علاقے چ نہیں شریعت چی نہیں اگر تسی سونے دی بھی قبر بناؤ نا میت نو قبر پکی اور سونے دے بنن دا فائدہ میت نو فائدہ ہوئے گا وہ دی زندگی اچ کیتے ہوئے اعمال دا تاریخ اسلام مولانا سلیمان ندوی دی او دے وچ لکھیا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جدوں زخمی ہوئے سن اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو بلا کے فرمان لگے بیٹا ایک تا جدوں میں شہید ہو جاواں میرا جنازہ جلدی چکیں اور جلدی میں نو دفن کریں اس پاروں کہ اگر میں نیک ہاں نیک بندے نو جلدی دفن کرنا چاہیے اگر میں نیک نہیں جڑا نیک نہ ہوئے انہوں زیادہ دیر کندھیاں تے نہیں رکھنا چاہیے بیٹا عبداللہ میں نو کفن بھی کوئی عمدہ اور اچھے کپڑے دا نہ دیویں کیوں کیونکہ اگر میں نیک ہاں تے اللہ میں نو جنت دیاں پوشاکا پوائے گا اگر میں نیک نہیں تو تیرے عمدے کپڑے دا بھی میں نو فائدہ نہیں ہونا اے بیٹا عبداللہ میری قبر زیادہ کھلی نہ کرنا زیادہ کھلی نہ بنانا اگر میں نیک ہاں تے اللہ میری قبر نو جنت دا باغ بناوے گا اگر میں نیک نہیں جتنی مرضی کھلی بنا دے میں اللہ دے قہر تو نہیں بچا سکدی اس وجہ تو میت نو ثواب عذاب او دے عقیدے اور اپنے اعمال دی وجہ تو ہوندا ہے اللہ عمل دی توفیق